الحمد لله الذي بكرة وأصيلا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنه فلما فرض صوم رمضان لم يأمرنا ولم يحثنا ولم ينهنا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آپ اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ جو نیا سال کا پہلا مہینہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج کی تاریخ 9 محرم الحرام 1440 پر 5 ہے، ہجری ہے۔ کل کے دن چونکہ عاشورہ ہے، عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ عاشورہ وقت کے لغوی اعتبار سے 10 دن کے آتے ہیں، جو دنوں میں 10واں دن کہلاتا ہے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ چونکہ محرم الحرام کے 9 دن گزرنے کے بعد یہ 10واں دن ہے، 10ویں دن کے اندر اس کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے اور اس میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور تاریخی اعتبار سے اس میں بہت ساری باتیں اس کے اندر قائم ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ 10ویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کو 10 دن کیوں کہا گیا ہے، 10واں دن سے یہ کیوں مشہور ہوا ہے۔ اس کے اندر 10 کام ایسے ہیں تاریخی اعتبار سے جو بہت ہی اہم ہیں، تو اس لیے اس کا نام آگے چل کر عاشورہ پڑا۔ سب سے پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، اور دوسرا حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اور تیسرا یہ کہ حضرت
شیش حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرایا جو طوفان میں گھوم رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کشتی والوں کو نجات عطا فرمائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, گلے گلزار بنا دیا. تو یہ بھی اسی تاریخ میں ہو. اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا. یہ بھی اسی تاریخ محرم کی 10ویں تاریخ میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی. یہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ میں ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق ہونے سے بچایا اور فرعون کی عذاب سے, فرعون کی دشمنی سے ہمیشہ کے نجات عطا فرمائی. تو یہ بھی اسی تاریخ میں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا. تو یہ بھی اسی تاریخ 10ویں تاریخ میں. اور آخر میں حضرت مولانا فقیہ ابوالخیر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورہ فتح کی آیت یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, جو اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائے کہ اے نبی ہم نے اگلے پچھلے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, ہم نے آپ کو گناہوں کو درگزر فرما دیا. یہ اعلان بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوگی, لیکن یہ 10 باتیں جو بہت ہی اہم ہیں جو علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. تو اس لیے اس کا نام عاشورہ پڑا, جو 10واں دن ہے جس کے اندر 10 کام جو اہم ہیں, 10 کام جو اہم ہوئے ان دنوں کے اندر ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 ہی کام ہوئے, اس کے علاوہ کوئی اور تاریخی کام نہیں ہوا. یہاں آخر میں علماء نے لکھا ہے, علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ جو باتیں بیان کی گئی یہ تاریخی حساب سے ہیں, یہ کوئی مستند روایت احادیث سے ثابت نہیں. یہ روایتوں کا جو درجہ ہوتا ہے وہ تاریخی درجہ ہوتا ہے, یعنی تاریخ میں اسی طرح یہ باتیں چلی آ رہی ہیں اور ہر زمانے میں یہ تاریخ لوگوں نے لکھا, لوگوں نے دوسروں تک پھیلایا, لوگوں نے دوسروں تک پہنچایا. اتنی بڑی جماعت نے اس بات کو دوسروں تک پھیلایا ہے, اس کا انکار ناممکن ہو جاتا ہے. اس کا جھوٹ پر مشتمل ہونا, اجماع ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی حیثیت تاریخی حیثیت ہے, کوئی مستند حدیث کی حیثیت نہیں. ہاں البتہ چند باتیں اگر حدیث میں آ جائیں تو پھر اس کو تقویت بھی مل جاتی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے جس کو عاشورہ جسے کہا جاتا ہے, یہ 10واں دن ہے جس کے اندر چند اہم امور پہلے ہیں. اس کے علاوہ بھی بعد میں یا اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ان دنوں کے اندر پیدا ہوئی ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے, یہ تو ہم ہر سال سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, مسلم کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے اور دیگر مشکات کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیام یوم عاشوراء ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیتے تھے اور اس کو ہمیں ابھارتے تھے, ترغیب دیتے تھے. ویتعاہدنا علیہ, اور ہم اللہ کے نبی ہماری طرف اس معاملے میں متوجہ فرماتے, آگاہ فرماتے, اس کو رکھنے کی ترغیب دیتے تھے. فلما فرض صوم رمضان, ایک روایت میں صوم کا جملہ نہیں ہے, فلما فرض رمضان, جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے, فلم یأمرنا ویحثنا ولم یحثنا علیہ ویتعاہدنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دینا چھوڑ دیا اور ہمیں ترغیب دینا چھوڑ دیا, اور اللہ کے نبی ہماری طرف اس معاملے میں متوجہ ہونا بھی چھوڑ دیا. اس حدیث کے 2 پہلو ہیں, 2 شقیں ہیں اس پر. ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کا اس کا عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے تھے. اور چونکہ وہ بات مشہور ہے, شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے, دیگر کتابوں کے اندر بھی آپ سننے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں
روزے سے، سب کے سب روزے سے روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وجہ پوچھی کیوں ہے؟ انہوں نے وہی وجہ بتائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی اور دنیا میں غرق ہونے سے اللہ نے عبادت فرمائی اور دشمن کو غرقیاب کر دیا۔ تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حق کے اندر یہ جملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم مسافری کے بعد چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ پہلا پہلو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ولما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہمیں حکم دینے سے بعد آ گئے اور ترغیب دینے سے بعد آ گئے، ولم يحسنا علیہ ولم يتعاهدنا عنه، اللہ کے نبی ہم پر اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب اس میں دوسرا مضمون ہے، اب یہ بتایا گیا کہ رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو عاشورے کے روزے جو پہلے فرض تھے تو وہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے، روزے منسوخ نہیں ہوئے۔ اب جو حکم تھا پہلے عاشورے کے روزہ رکھنے کا جو حکم تھا، جو فرض تھا، ہر حال میں رکھنا ضروری تھا، لیکن جب رمضان کے روزے آ گئے، اس کا بدل رمضان کے روزے آ گئے، ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ آیت نازل ہو گئی، جب تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ روزہ رکھے، تو روزے کا حکم ہو گیا۔ جب روزے کا حکم آ گیا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کی جو اہمیت ہے، اہمیت ادا حالی باقی ہے، اپنی حالت پر اس کی اہمیت باقی، اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ فرضیت منسوخ ہو جانے کی وجہ سے اس روزے کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ اس لیے دوسری حدیث میں جو ارشاد کیا گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الی اللہ صیام یوم عاشوراء، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ اللہ کے نزدیک بعد رمضان، رمضان کے بعد وہ عاشورے کے روزے ہیں، اس لیے کہ جو چیز پہلے فرض تھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی مثال میں آپ آ سکتے ہیں، شروع میں جب 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھی، قیام اللیل فرض تھا، یا دوسرا نام کہو کہ تہجد فرض تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صحابہ شروع میں دار ارقم میں جمع ہو کر چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اب مسلمان ہوتے تھے تو ان کو کیا حکم تھا، کون سی عبادت تھی ان کی؟ تو ان کی عبادت صرف قیام اللیل و اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اللہ نے سورہ مزمل کے آخر میں فرمایا صرف اتنا ہی حکم تھا کہ نماز ادا کرو، اور اس کے بعد اور وہ کون سی نماز؟ راتوں کی نمازیں تھی۔ پھر جب معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئی تو یہ قیام اللیل کی جو فرضیت تھی، جو پہلے اس کی اہمیت تھی، وہ اہمیت منسوخ ہو گئی، لیکن قیام اللیل اعلیٰ حالی باقی۔ اب اس لیے فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز راتوں کی نماز قیام اللیل ہے۔ اگر وہ بندہ رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، یا رات میں نمازیں پڑھ کر سو جائے، یا سو کر اٹھ کر رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں نماز پڑھے، اگر 1 گھنٹہ عبادت کرے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نمازیں پہلے فرض تھی اور اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حکم کو، اس کی فرضیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ تو اسی طرح عاشورے کا جو روزہ پہلے فرض تھا، اللہ کے نبی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی اہمیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن اس کی جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک صحابی آ کر پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شعبان کا روزہ جو رمضان کی تیاری کے لیے اگر پڑھا جائے، تیاری کے لیے اگر شعبان کا روزہ رکھا جائے، وہ زیادہ اہمیت ہے یا عاشورے کا روزہ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی تیاری کے لیے جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی اہمیت ہے، لیکن عاشورے کے روزے اس سے زیادہ کہیں اہمیت والے ہیں، اس لیے کہ یہ روزے پہلے فرض ہیں۔ تو صحابی رسول جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے اور اس کو فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، تو اس کا وزن بھی بیان فرما دیا، اس حدیث کی اہمیت بھی بیان فرمایا۔ تو بہرحال یہ روزے بہت اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب جب اس کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو اب اس کا استحباب ہے یا روزہ مستحب ہے یا سنت ہے، بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کے پاس یہ روزہ مستحب ہے، استحباب کا درجہ ہے۔ تو اس میں یہاں علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اندر حوالے سے لکھا ہے کہ عاشورے کے روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تینوں روزے رکھے جائیں، 9ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، تینوں روزے رکھے جائیں۔ اگر کوئی بندہ تینوں روزے رکھتا ہے تو فبیہا و نعمت، اچھی بات ہے، آگے پوری حدیث پر عمل ہو جائے۔ تو 3 روزے، پہلا درجہ یہ ہے کہ 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ روزہ کرے تو اچھا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو ملا لے یا 11ویں تاریخ کو ملا کر روزہ رکھے، تو یہ رکھنا یہ دوسرا درجہ ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ 9 اور 10 رکھے یا 10 اور 11 محرم کی تاریخ کو روزہ رکھے، یہ مستحب ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ صرف محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھا جائے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کا حکم فرمایا۔ ایک بات اچھی طرح سمجھے، بعضوں کی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے رکھے تو ایک ہی روزہ رکھنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، مسلم کی جو حدیث ہے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا کر رکھوں گا تاکہ مشابہت ختم ہو۔ تو اس میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگرچہ کہ تھوڑا علمی بات ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بعض لوگ ہر سال یہ کوئی نہ کوئی سوال کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، تو فرمایا ایک جو روزہ ہے محرم کی 10ویں تاریخ ہم مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابل میں جو بات فرمائی وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک تو یہ فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں اس کو ایک روزہ ملا کر ساتھ میں رکھوں گا، اور یہود کی مخالفت کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنے حدیث بیان فرمائے، وَلَا تَشَبَّهُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، قرآن کریم کے اندر بھی ان سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ 5-6 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ تو قرآن کے اندر آیتیں ہیں، یہ بھی نص ہے، نص اول ہے، قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قالوا اليهود والنصارى، یہود اور نصارہ سے ان کی مخالفت کر۔ اب کن چیز میں مخالفت کرنا ہے، کیسے مخالفت کرنا ہے؟ فرمایا ان کے کھانے پینے کا جو انداز ہے تو اس میں مخالفت کرے۔ یہ بفا سسٹم ہے نا، وہیں سے آیا، اب اس پر یہ عنوان نہیں ہے چونکہ یہ بات الگ ہے، تو یہ کھڑے ہو کر کھانا، بفا سسٹم کا طریقہ، یہ سب یہودیوں کا ہے، ان کے کھانے کے طریقے کی مخالفت کرو، اور ان کے کپڑوں اور لباس، جتنے لباس آج ہم پہن رہے ہیں وہ لباس ہیں، وہ ان کے طریقے بنائے ہوئے، ان کے وہ موجودہ ہیں، سر کے بال کو آج ہمارے نوجوان بنا رہے ہیں، ان فرمایا کہ وہ تمام طریقے انہوں نے ایجاد کیے ہیں، وہ ایجاد کر کے وہ وائرل کر دیتے ہیں، ہمارے مسلمان سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو کھینچ رہتے ہیں۔ تو یہ مخالفت ہر چیز میں ان کے مخالفت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے مخالفت کرو، ہرگز ان کے ساتھ مشابہت۔ جب اتنی روایتیں ہیں اور ایک حدیث ہے، اس کے مقابلے میں اتنی روایتیں جب آ جاتی ہیں تو پھر عمل کس پر کیا جائے؟ ایک حدیث پر یا 10 سینکڑوں حدیث ہے اس پر عمل کیا جائے؟ علماء جانتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری ایک بات بتا دی بھی علماء جانتے ہیں
کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حدیث فعلی اور ایک حدیث قولی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک روزہ رکھا ہے یہ حدیث فعلی ہے۔ فعلی کا مطلب ہے کہ آپ نے خود روزہ رکھ کر دکھایا، لیکن اس کے مقابلے میں جو حدیث قولی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں اس کی مخالفت کروں گا، اور صحابہ کو تاکیداً فرمایا، ایسے نہیں فرمایا، تاکیداً فرمایا کہ تم آئندہ جب روزہ رکھو گے تو یہ اس کے ساتھ ملا کر روزہ رکھنا۔ تو یہ اصول حدیث کے اندر تمام باتیں آتی ہیں۔ جب اس قسم کے دو روایتیں اس قسم کے آتے ہیں، جب تعارض اور بظاہر ٹکراؤ کی صورت نظر آتی ہے تو ایسے وقت میں محدثین اس پر کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو یہ میں اس لیے تھا اس کے وضاحت کر رہا ہوں۔ بعضوں ہر سال یا تو کوئی فون میں پوچھتا ہے یا کوئی سامنے پوچھتا ہے کہ روزہ ایک رکھنا ہے، دو رکھنا ہے، تو روزہ دو رکھنا ہے تو کہتے ہیں کیوں ایک ہی ہوتا ہے؟ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ، اگر بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں جا کر سمجھ لیں انشاءاللہ کہ بندہ آگے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، تو اس لیے اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بخاری کی شرح کے اندر بھی، ترمذی کی شرح کے اندر بھی یہ باتیں لکھی۔ میں پورے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، کوئی حوالے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے تو یہ جو ظاہری حدیث کو پڑھ کر جو لوگ بک کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں، باز آ جائیں۔ تو اس لیے جو حدیث اس کی گہرائی ہمارے علماء نے اس کی گہرائی تک جائیں اور ایک ایک حدیث کو کھنگالا ہے، ایک ایک حدیث کو چھانٹا ہے اور پھر اس کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسے نہیں۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے پوری زندگیاں اس کے لیے کھپائی، اور کوئی چند کتابیں پڑھ کر چند باتیں دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث فلاں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ عاشورے کا روزہ اہم ہے، تو اس سے اگر کوئی روزہ رکھنا ہو تو دو روزہ رکھیں، اگر روزہ نہ رکھے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عاشورا احتسب علی اللہ علی ان یکفر السنۃ التي قبل، ایک سال کی گناہوں کا اس سے کفارہ ہو جائے۔ ایک روزہ اگر ہم رکھیں، دو روزے اگر ہم رکھ لیں تو جس میں تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن ایک سال کی جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو ہمارے ایک سال کے گناہ پورے معاف کر دیں، جو ہمارے 1440 پر 4 میں جو ایک سال میں ہمیں جو چھوٹے گناہ کے گناہ ایک صغیرہ کیے وہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس روزوں کی برکت سے اللہ معاف کر دیں۔ اس کی ترغیب ہے، آمین ہے۔ فلحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا فرمایا، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے عاشورے کی کچھ فضیلتیں اور اس کے ضمن میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ شریعت پر جو حکم کیا جائے، اور اللہ قرآن یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر، پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا پیکر آدھا بٹیر نہ ہو، تھوڑا سا عمل کر لیا تھوڑا سا چھوڑ دیا، جہاں ہماری طبیعت کے موافق ہے تو ہم نے اس پر عمل کر لیا، بقیہ ہم نے چھوڑ دیا۔ نہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی شان ہے کہ اس پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ ایک ہی شریعت اور ایک ہی شریعت کا منشا، ایک حدیث اور ایک حدیث کا منشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو سمجھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کے جو شاگرد ہیں، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، صحابہ کے سامنے جنہوں نے بیٹھ کر درس تلمود حاصل کیا ہے، تو یہ لوگ منشا خداوندی کو، منشا احادیث کو سمجھنے والے سب سے زیادہ ہوئی ہیں۔ اس سے جب یہ موقع ہے تو ہم وہاں اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں گے اور تابعین کو، تبع تابعین کو دیکھیں گے، خیر القرون کے زمانے کو دیکھیں گے۔ اس کی حدیث وہیں سے آئے، یہ تشریحات و توضیحات ہمیں وہیں سے آئی ہوئی۔ اس سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم یہ عزم کریں گے، ارادہ کریں کہ اب تک کی جو ہماری زندگیاں بیت گئی اور ہماری زندگیوں میں کتنے محرم آ گئے، کتنے نئے سال اس طرح داخل ہو گئے، لیکن ہم آگے اپنے آپ ہاتھ پر باقی ہیں۔ جسے ہم عزم کریں کہ یہ ارادہ کریں، جو چاند دیکھنے پر جو دعا ہے تو اس دعا کے اندر فرمایا کہ اللہ اس میں امن، امانتی، سلامتی کو تو عطا فرما۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والامن والسلامت والاسلام فی التوفیق رحبک اللہ۔ یہ جو دعا چاند پڑھ کر کہنے کی جو دعائیں، اس دعا کو آپ غور کریں اور مسنون دعاؤں کی دعا ملتی اس کا ترجمہ
اسلام دین کی سلامتی، اپنی صحت کی سلامتی، اپنی ایمان و اعمال کی سلامتی، اپنی ایمان و اعمال میں اگر کمزوری ہے تو اس کی اصلاح، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ضروری، ورنہ تو ایام آئیں گے یوں ہی گزرتے جائیں گے، ہماری زندگیاں بیت گئی، ہمارے سے 40-50 سال ہو گئے، 60-70-80 سال ہو گئے، بس کتنی زندگیاں ہم نے دیکھی۔ میرے دوستو توبہ کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جگہ جگہ توبے کا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، توبہ ان لوگوں کی یعملون السوء بجہالۃ، جنہوں نے نادانی میں، جہالت میں، غیر علمی کی وجہ سے جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے غلطیاں کر بیٹھے، ثم یتوبون من قریب، پھر جنہوں نے توبہ کی فوراً، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، یہ آیت بڑی خطرناک آیت، ہمیں دلوں کو جھنجھوڑنے والی آیت، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اذا حضر احدهم الموت، جب موت کا وقت آ گیا، فرشتہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، موت کے آثار شروع ہو گئے، نزے کا ہوا شروع ہو گیا۔ ان اللہ لا يقبل التوبۃ ما لم يغرغر، جب تک وہ غلغلے کی حالت کیفیت نہ ہو جائے، اس وقت تک توبے کا دروازہ اس بندے کے حق میں کھلا رہتا ہے۔ جب وہ غلغلے کی کیفیت، جب وہ نزے کی کیفیت خدا نہ کرے شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر آدمی کچھ بھی چاہے نہیں ہوگا، آدمی گڑ گڑائے، بھیک مانگے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ گیا تو فرشتہ آ کے اسی آن اسی لمحہ کھڑا ہوگا، اور جو اس کو حکم ہے، یہ ایک سیکنڈ پہ آگے کتنے نہیں ہوگا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ لائن جو نفی ہے، جو نفی کے اس اندر استمرار ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو برائی کرتے 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 پوری زندگیاں گزر گئی، اب یہاں تک کہ غفلت، اتنا غفلت کا پردہ اتنا پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا۔ اذا حضر احدهم الموت، جب موت کا فرشتہ آ گیا تو اب گھبرا کر کے رہے، قال انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، نہیں، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگرچہ کہ آیت کافروں کے بارے میں ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں مخاطب کوئی بھی ہو آیت کے، مسلمان ہو، کافر ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، یا کوئی اور قوم ہو، لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ یہ اصول تفسیر میں سے یہ حکم عام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اگرچہ کہ کافروں کے بارے میں فرمایا، تو لیکن یہ حکم عام ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مومن ہو کر اتنی خدا نہ کرے اتنی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، توبہ نصیب نہ ہوا، یا گناہوں کی نحوست اتنی اس کے اوپر آ گئی کہ گناہ کا توبہ، گناہ کرنے کی گناہ سے توبہ کے اللہ نے موقع نہیں دیا، اللہ حفاظت فرمائے، موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگا، دروازہ اس کے بند ہو جائے۔ اس میں میرے دوستو اللہ نے ہمیں ایک نیا سال دیا تھا، کہتے ہیں ایک نیا عزم ہم نے ایک ارادہ کریں کہ بقیہ زندگی جو میری جو ذریعہ زندگی ہے، ماں قبل کی زندگی، ماں سبب کی جو زندگی، ہم توبہ کریں۔ اب بیٹھ کر تھوڑی دیر ہم مراقبہ کریں، تھوڑی دیر ہم سوچیں اب تک ہماری زندگی اللہ نے ہمیں کیسے موقع دیا، راحت دی، زندگی دی، عزت دی، مال دیا، مرتبے دیے، عہدے دیے، بہترین مکان دیا، بہترین روزیاں دی، بہترین گاڑیاں سواریاں دی، پوری زندگی ہم اسی میں اللہ کی نعمتوں میں مست ہو کر گھومتے پھرتے رہے، لیکن اب ہماری عمر کی اس اسٹیج پہ ہم پہنچ چکے، نانا دادا بن چکے ہیں، پر دادا پر نانا بن چکے ہیں، ہمارے پر نواسیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب تبھی بوڑھا، تبھی یہ بندہ ابھی غفلت کی زندگی میں وہ نہیں توبہ کرے۔ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں 70-80 سال اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، شروع کے 15 سال بھی چھوڑے، 50-60 سال تو ہمیں اللہ نے موقع دیا، کیا یہ کم نہیں؟ یعنی کم نہیں؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ گئے، نذیر تمہارے پاس آ گئے، بالوں کا سفید ہونا ہے نذیر ہے، بوڑھا ہونا ہے نذیر ہے، اور نواسے پوتوں کا ہونا ہے نذیر ہے، وجاءکم النذیر، بیماریاں آنا ہے نذیر ہے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیتوں میں فرمایا
تو اس لیے میرے دوستوں میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، حالات کے بارے میں تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے ایسے وقت میں توبہ، اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ، اپنی جو تنہائی کی گناہیاں ہیں، اپنی جو اجتماعی گناہیاں ہیں، مالی اعتبار سے ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں یا کسی اور طریقے سے ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. مالی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس کے لیے جو انتظامات آپ کرنا ہے علماء سے، مفتیوں سے مسئلہ معلوم کر کے اس کا آپ انتظام کریں، اپنے مالوں کی اصلاح کریں، اس کو کیا دینا ہے آنا ہے، وہ تمام چیزوں کا آپ نے بالکل پاک و صاف کریں اپنے مال کو. موت کسی وقت آ کر کھڑے ہو سکتی، روزانہ ایک دو کر کے ہم دیکھتے ہیں، مسجد میں جا کے روتے ہیں تو اعلان بورڈ پہ دائیں طرف میں لکھا ہوا فلاں کا بیٹا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا داماد انتقال ہو گیا، فلاں کا بھتیجا انتقال ہو گیا، فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا. ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہم افسوس کہ ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. فی الحال وقت ہو رہا ہے تو اللہ نے ہمیں ایک نیا سال موقع دیا ہے تو ہمیں ارادہ کریں یا عزم کریں کہ نئی زندگی ہم توبہ کر کے نئی زندگی شروع کریں. اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کے سامنے کہہ دیں اللہ اتنے غفور اتنے رحیم ہے، 50-60 سال کے گناہ اللہ ایک منٹ میں سیکنڈ میں پانی کی طرف ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وکان اللہ غفورا رحیما، وکان اللہ عفوا غفورا، وہ عفو بھی ہے، غفور بھی ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بس اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے دربار میں آ کر ایک مرتبہ اسے صدق دل کے ساتھ توبے کے شرائط کے ساتھ توبہ کر لیں. بس ہمیں آپ کی درخواست کرتے ہیں کہ توبہ کریں، رجوع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رجوع کے اللہ ہونے کی توبہ، گناہوں سے توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین.